اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان 25ویں صورت، اس کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کا مفہوم۔ آیت نمبر 28 کا مفہوم: ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اگلی صورت کا مفہوم: بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں دوستی کے حوالے سے کہ دوستی کس چیز کو کہتے ہیں، کس سے دوستی رکھنی چاہیے اور کس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں جب یہ بتایا گیا ہے بندے کی طرف سے اظہار، کہ بندہ کس طرح اظہار کرے گا، بندہ یہ کہے گا کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی۔ کس سے؟ وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو دین کی پاسداری نہیں کرتا، جو دین میں اچھی چیزوں کو رائج نہیں کرتا بلکہ بری چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان بہکاوا تو دے گا، لیکن بہکاوے کے بعد پھر تو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی ہم اپنی زندگی پہ تھوڑا غور و فکر کر لیں اور بعد میں پچھتانے سے بچ جائیں۔ جب قیامت کا روز ہوگا اس دن پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ان لوگوں سے جو اس دنیا میں یزیدی، فرعونی، قارونی یا نمرودی طاقتیں تھیں، جن کے اندر جو خصلتیں تھیں وہ یا فرعون والی تھیں یا نمرود والی تھیں یا قارون والی تھیں یا یزید اور اس کے دوستوں والی تھیں، تو پھر پچھتانے سے کیا ہوگا؟ اگر کچھ کرنا ہے تو وقت آج ہے، جب تک سانس ہے۔ جب یہ آج اور سانس چلے گئے، بندہ ماضی ہو گیا، اس بندے کا آج نہ رہا، پھر وقت نہیں بچے گا، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر صرف پچھتاوا ہوگا کہ کاش دنیا میں رہ کر برے دوست نہ بنائے ہوتے، برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا، برے لوگوں کی خدمتیں نہ کی ہوتی، برے لوگوں کی سارا دن تعریف اور سفارش نہ کی ہوتی، بڑھ چڑھ کے ان کی اتنی تعریف کر کر کے ان کے پاس جا کے ان کا بہت محب بن کے دکھانے کی کوشش نہ کی ہوتی، ان کا چیلا نہ بنا ہوتا، ان کا خوش آمدی نہ بنا ہوتا۔ دیکھیں، ہر وہ شخص جو دین کی راہ میں رکاوٹ ہے، دین اسلام کے فروغ اور انسان کے نیک بننے اور انسان کو اللہ کے قریب کرنے میں رکاوٹ ہے، جو اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، وہ دشمن ہے۔ اور ہم اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دشمن کو نہیں پہچان رہے۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد۔ آج وہ ہو چکا ہے، پوری طرح سے یہ چیز غالب آ چکی ہے۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، جنوں دیوانگی کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی تو سمجھایا تھا کہ عقل والے جو ہیں جب وہ بات کریں گے تو کہا جائے گا یہ جنونی ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ سحر انگیز باتیں کرتا ہے، اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ وہی الزام جو 1450 سال سے سب مسلمانوں پہ لگا آ رہا ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس پہ لگا آ رہا ہے۔
اور جنوں کا نام خرد پڑ گیا. وہ جو جنوں والے ہیں، وہ جو دیوانگی والے ہیں، وہ جن کا دماغ صحیح طرح سے کام کرنے کے بجائے غلط کام کرنے کی طرف چلا گیا ہے، ان کی بات کو عقل نہیں بلکہ عقل سلیم سمجھا جاتا ہے. تو کیا کریں؟ جنوں کی طرف چلیں یا خرد کی طرف چلیں؟ عقل کا ساتھ دیں یا بے عقلی کا ساتھ دیں؟ تقاضا تو یہی ہے، عقلی تقاضا، خرد کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر اللہ پر کامل ایمان ہے، اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے، تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھی جائے. دوستی رکھی جائے تو صرف اللہ والوں سے رکھی جائے، اور رکھی جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی جائے. دیکھیں، ان باتوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کے لیے معذرت. لیکن ان باتوں کو سمجھنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. دوست کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو نفع دے دین کے لیے، اس کو دوست رکھیں، اور کوئی بھی شخص جو دین میں نقصان پہنچائے اس کو دوست نہیں رکھنا، ورنہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق پھر ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت پچھتانا پڑے اور کہنا پڑے ہائے افسوس کہ میں نے فلانے شخص کو دوست رکھا جو دنیا میں یزیدی لوگوں کا خلیفہ تھا، جو ملوکیت برپا کرنے میں خوش ہوتا تھا، جو ظلم و زیادتی پر خوش رہتا تھا، جو ظلم و زیادتی کے خلاف اس کی زبان خاموش رہتی تھی. بے شک اس میں اور اس کی جماعت کے لوگوں میں، اس کے ساتھیوں میں نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، لیکن حسینی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں تھے، زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، عشر دینے والے نہیں تھے، غریبوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، درد دل والے نہیں تھے، حق بات کس کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. وہ لوگ ہمیشہ صرف ہر قسم کی ظلم و زیادتی کا ساتھ تھے، اور پھر بروز قیامت پچھتانا پڑے. تو آج سوچیں اور فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. پہلا قدم اٹھا کے فیصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے گا عمل کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.